بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں قرآن پاک کی کمال تاثیر بیان کی گئی تھی۔ اب قرآن کریم جس طرح روحانی امراض کے لیے شفا ہے، ایسے ہی ظاہری بیماریوں کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن حکیم ہر مرض سے نجات دینے والا ہے۔ قرآن کریم شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی معاملات میں سے ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، اور تقریباً 14.5 صدیوں سے امت کے مجروبات تجربے شدہ کاموں میں سے ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم، نبیوں کے سردار، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے 3 دن صبح شام 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس پاگل پن سے اس شخص کو شفا عطا فرما دی۔ کیسر روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ کیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر ختم ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد پھر سے لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے اپنی آنکھ کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قاف کی اور سورۃ حامیم سجدہ کی کچھ آیات لکھ کر عطا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی یہ بیماری دور ہو گئی۔ تعویذ پہننا، ان سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے۔ بعض روایتوں میں ہے جن میں تمائم باندھنے سے منع کیا گیا تھا۔ بعض کو یہ روایت پڑھ کر مغالطہ لگتا ہے۔ اصل میں تمائم اور چیز ہے، تعویذ اور چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں غیر مسلم اپنے جھوٹے خداؤں کے نام اور شرکیہ الفاظ وغیرہ لکھ کر گلے میں ڈالتے اور مختلف طریقوں سے استعمال کیا کرتے تھے، انہیں تمائم کہا جاتا ہے۔
جبکہ تعویذ وہ ہوتا ہے جس میں قرآنی آیات، اللہ پاک کے پاکیزہ نام اور ان کے اعداد اور دعائیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، لہذا تمائم باندھنا یا کسی طرح استعمال کرنا ہرگز درست نہیں، جبکہ تعویذات کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب یعنی پسندیدہ اور بابرکت بھی ہے۔ امام قشوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چنانچہ امام بیدار ہوئے، آپ رحمت اللہ نے آیت شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ قرآن کریم جہاں سے بھی پڑھیں اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ البتہ علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیر بھی بیان فرمائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ کاف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان پڑھنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورۃ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورۃ جاثیہ کا دم کرنے سے ایمان پر موت نصیب ہوگی۔ سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام مقصد پورے ہوتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ جو روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ الم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورۃ القدر جو صبح شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورۃ الکوثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت اور سورۃ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بہت فضائل ہیں۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا ہے اور بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔